ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں نیکوں میں شامل کریں گے۔ جو بندہ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ میں اچھے کام کرے اس کے لیے ارشاد ہوا کہ ہم ضرور انہیں نیکوں میں شامل کریں گے۔ نیک لوگوں کی سنگت اور نیک لوگوں میں داخل ہو جانا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ خود انبیاء کرام علیہم السلام نے نیک لوگوں کے ساتھ ہونے کی رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی ہے۔ تو یہ نیک لوگوں کی سنگت کس کو ملتی ہے؟ جو ایمان کے ساتھ میں عمل صالح بھی کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں کسی کا پڑوسی اچھا ہوتا ہے تو آدمی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میرا پڑوسی اچھا ہے، میرے لیے امن و سکون ہے۔ تو دنیا کے اس معمولی گھر میں چند روزہ زندگی میں اگر اچھا پڑوسی مل جائے تو انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو وہ ہمیشہ کی زندگی میں پیاروں کا ساتھ مل جائے، اللہ والوں کا پڑوس میسر ہو جائے تو پھر واہ کیا کہنے ہیں اس کے۔ اور یہ انعام اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور نیک لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور خود آپ دیکھیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب درخواست کی تھی تو یہی کی تھی کہ یا رسول اللہ میری تمنا ہے کہ جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے۔ تو نیکوں کی صحبت، نیکوں کا پڑوس مل جانا یہ اللہ کا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ عمل صالح کرنے والے ایمان والوں کو عطا فرماتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ۔ اور کچھ آدمی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں، لوگوں کی ایذا کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔ اور اگر تمہارے رب کے پاس سے مدد آئے تو ضرور کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے۔ کیا اللہ خوب نہیں جانتا جو کچھ جہاں بھر کے دلوں میں ہے؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء نے مختلف صورتیں بیان فرمائی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ مکہ کے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور وہ اسلام کو معمولی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ جنگ بدر کے دن مشرکین کو جب نکلنا ہوا مسلمانوں کے مقابلے میں تو یہ مشرکین کے ساتھ میں میدان جنگ کے اندر آئے، زخمی ہوئے اور کچھ لوگ قتل کر دیے گئے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ لوگ تو مسلمان تھے، ان کو تو زبردستی پکڑ کر کے جو ہے وہ لڑنے کے لیے لایا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہ آیت اتاری کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا۔ فرمایا کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس زمین میں کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، تم اس میں ہجرت کر لیتے۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ۔ یہ آیت کریمہ اس وقت اللہ نے نازل فرمائی۔ اب صحابہ کرام نے باقی مسلمانوں کی طرف اس آیت کا حکم لکھ کر کے بھیج دیا کہ دیکھو اللہ نے آیت اتار دی ہے، اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کرو، مدینہ منورہ پہنچ جاؤ۔ اب وہ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے تو مشرکین نے ان پر حملہ کیا اور ان کی
آزمائش کی وجہ سے کچھ مسلمان جو ہجرت کے لیے نکلے تھے نہیں نکل پائے اور رک گئے، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری جس کا ابھی ذکر ہوا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لوگوں کی ایذا کو اللہ کے عذاب کے برابر بنا لیتے ہیں۔ یہ جب آیت اتری تو صحابہ نے پھر دوبارہ ان کو خط لکھا مکہ والوں کو اور کہا کہ اب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اب فوراً ہجرت کر کے وہاں سے آ جاؤ۔ تو ایک تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی، اور ایک زیادہ راجح تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا نزول منافقین کے بارے میں ہوا، یعنی منافق کا یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دین اسلام کو چھوڑ کر کے کفر اختیار کر لیتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی مدد آتی ہے تو مسلمانوں سے کہتا بھئی میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں، مجھے بھی تو کچھ مال غنیمت دو۔ تو یہ وہی ہیں جو ہوا کے رخ پر چلنے والے ہیں کہ چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کو، تو اگر دیکھیں کہ مسلمان ہونے میں فائدہ تو مسلمانوں کی ٹولی میں شامل ہو جائیں، اور دیکھیں کہ مسلمان ہونے میں نقصان نظر آتا بظاہر تو اہل ایمان کو چھوڑ کر کے اہل کفر کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ ہوا کا رخ دیکھ کر کے چلنے والے منافقین کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری، اور حضرت مجاہد کہتے ہیں یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو زبان سے تو اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، اور جب لوگوں کی طرف سے تکلیف آتی تھی اور مصیبت آتی تھی تو اسلام چھوڑ کر کے وہ کفر کی طرف پلٹ جایا کرتے تھے۔ تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے، اور جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایذا کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں، اور اگر تمہارے رب کے پاس سے مدد آئے، یعنی جنگ میں فتح ہوتی تھی، مال غنیمت ملتا تھا تو حصہ لینے کے لیے دوڑ دوڑ کے آ جاتے تھے، اور وہ ایمان اسی لیے لائے تھے تاکہ اپنی جان بچائیں، اپنے مال کو بچا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، کہ اللہ خوب نہیں جانتا ہے جو کچھ جہاں بھر کے دلوں میں، اللہ کو سب پتہ ہے کون ایمان لایا ہے اور خالی زبان سے کون ایمان کا اقرار کر رہا ہے اور دل کے اندر اس کے ایمان داخل نہیں ہوا ہے، کون منافق بن کے زندگی گزار رہا ہے اور کون صحیح معنوں میں مسلمان، اللہ کو سب پتہ ہے۔ تو جو چھپ سکتا ہو جس سے بندہ اس سے چھپائے، جو سب جانتا ہے اس سے چھپانے کا کیا مطلب؟ اب ایک سوال تھا کہ یہ جو امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور اللہ ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو اور ضرور ظاہر کر دے گا منافقوں کو۔ یہ امتحان ہوتا ہے تاکہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا ہو، یہ امتحان اس لیے ہوتا ہے تاکہ صحیح اور غلط کے درمیان جو ہے وہ ایک حد فاصل قائم ہو جائے، یہ امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے کی پرکھ ہو جائے۔ جیسے سونا کوئی اگر کھوٹا مارکیٹ میں لے جائے تو اس کو پرکھ کر کے یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ یہ کھرا ہے کہ کھوٹا ہے، تو رگڑنا پڑتا ہے اس کو۔ تو یہ آزمائشیں رگڑنے کے لیے آتی ہیں، اس میں ان کو رگڑا دیا جاتا ہے تاکہ اس رگڑ کی وجہ سے ان کے دل میں کیا ہے وہ بالکل ظاہر ہو جائے۔ تو یہ منافق تھے، ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا، اور اہل ایمان تو کہتے تھے کوئی بات نہیں، آج مصیبت آئی اللہ تعالیٰ کل آسانی پیدا فرمائے گا، اور اگر بار بار مصیبتیں آتی تھی تو بے فکر رہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے ہی، آزمائشوں کا گھر ہے، دنیا میں تو تکلیف اٹھا لیں گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور کافر مسلمانوں سے بولے ہماری راہ پر چلو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ منافق، یہ کافر اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور اچھے اور برے کا حساب کتاب ہوگا، لیکن وہ پھر بھی کہتے تھے چلو مان لو اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے اور حساب کتاب ہوا اور تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم کو پکڑا گیا نا، تو تم ڈرو مت، تم کفر اختیار کر لو، ہمارے ساتھ آ جاؤ، عذاب ہوگا نا ہم لوگ برداشت کر لیں گے،
کوئی اگر تمہیں مصیبت آئے گی نا تو ہم لوگ جھیل لیں گے، تم کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ کافر مسلمانوں سے بولے ہماری راہ پر چلو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ نہ اٹھائیں گے، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے، اور ضرور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے جو کچھ وہ بہتان اٹھاتے تھے۔ یہ بوجھ اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، ان کو تو اپنا بھی بوجھ اٹھانا ہے قیامت کے دن، اور ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھانا ہے جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے۔ تو مشرکین انہوں نے مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کیے جائیں گے، اور زندہ ہوئے تو ہم لوگ سنبھال لیں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ کہنے والا ولید بن مغیرہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا، بولے وہ ضرور اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسرے کئی لوگوں کے بوجھ اٹھائیں گے۔ کیوں؟ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جو کسی کا حق ضائع کر دے قیامت کے دن اس کا گناہ اس کے اوپر لادا جائے گا، کسی پر ظلم کرے تو اس کے گناہ، مظلوم کے گناہ ظالم کے اوپر لادے جائیں گے، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ جو شخص کسی کے گناہ کا سبب بنے اس پر اس کے گناہ کا بوجھ ڈال دیا جائے گا۔ کوئی بندہ فلم دیکھنے جا رہا ہے، دوسرا نہیں جا رہا ہے، ارے کہہ رہا چلو تم بھی میرے ساتھ چلو، تو جو دوسرا ساتھ میں جا رہا ہے وہ بھی گنہگار ہے، اور اس کو تو گناہ ہوگا ہی، لیکن اس کو لے جانے کا گناہ اس لے جانے والے کو بھی ہوگا، تو یہ اس کا بھی بوجھ اٹھائے گا اور اپنا بھی بوجھ اٹھائے گا۔ اسی طرح ہر گناہ کا حال ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، پھر فرمایا تم ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا مجھے اپنی عزت کی قسم آج کوئی شخص ظلم کی سزا پائے بغیر نہیں رہے گا۔ پھر ایک ندا کرنے والا ندا دے گا فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ وہ اپنی نیکیوں سمیت آئے گا، اس کی نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، اور اس کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح ہوں گی، لوگ نظریں اونچی کر کے اس کی نیکیوں کو دیکھیں گے۔ وہ اللہ کے حضور کھڑا کر دیا جائے گا، پھر منادی اعلان کرے گا کہ اس شخص کے حقوق جس کے ذمے ہوں یا اس نے جس پر بھی ظلم کیا ہو وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے آ جائے، یعنی جس کے بھی حقوق اس کے ذمے ہوں اور جس پر بھی اس نے ظلم کیا ہو آئیں اپنا بدلہ لے لیں۔ تو کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے اس بندے سے اپنے حقوق لے لو۔ لوگ کہیں گے ہم اس سے حقوق کیسے لے لیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیاں لے لو۔ لوگ نیکیاں لینا شروع کر دیں گے، کسی کو ستایا ہوگا وہ نیکیاں لے جائے گا، کسی کا مال دبایا ہوگا وہ نیکیاں لے جائے گا، جو بھی اہل حق ہوں گے نیکی لے جائیں گے، ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی، اور ابھی بدلہ لینے والے بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے اپنا حق لے لو۔ لوگ کہیں گے اللہ کوئی نیکی تو بچی نہیں اس کے پاس میں، ہم اب کیا لے لیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے گناہ اس کے اوپر لاد دو۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا اور فرمایا وہ ضرور اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا کہ وَلَا يَعْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ تو یہ حال ہوگا قیامت کے دن۔ اب کوئی اگر کسی کو گمراہ کرے تو پھر وہ گمراہ کرنے والا اس کا بھی تو بوجھ اٹھائے گا اس کی طرح۔ اور حضرت قتادہ کہتے ہیں جس نے کسی قوم کو گمراہی کی طرف بلایا اس کے اوپر اس قوم کے گناہ لاد دیے جائیں گے اور اس قوم کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر کسی کو گمراہ کرے تو یہ گمراہ کرنے والا پھنسے گا وہ بچ جائے گا، وہ بھی نہیں بچے گا، وہ اپنے عذاب میں گرفتار ہوگا اور یہ اپنے عذاب میں بھی گرفتار ہوگا، اس کو گمراہ کرنے کے عذاب میں بھی گرفتار ہوگا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مجھ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک مومن سے قیامت کے دن اس کی تمام باتوں کے بارے میں سوال ہوگا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے سرما کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، آنکھوں کے سرما کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور اس نے انگلی سے کسی کی مٹی جو کھرچی ہوگی اس مٹی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، تو نے فلاں کی دیوار سے مٹی کیوں کھرچی تھی؟ اور فرمایا کہ اے معاذ میں قیامت کے دن تمہیں اس حال میں نہ پاؤں کہ کوئی شخص تم سے ان نیک اعمال کے لینے میں کامیاب نہ ہو جائے جو تم کو اللہ نے عطا کیے۔ یعنی کوئی ایسا کام مت کر کے جانا کہ قیامت کے دن یہ نیک کام تو تم کر کے گئے ہو، کوئی تمہارا دوسرا تمہارا یہ ثواب لے کر کے چلا جائے۔
تو یا دنیا میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اگر کسی کا ایک تنکا بھی توڑا ہے نا وہ بھی بدلہ مانگے گا. اگر کسی کی مٹی کا ایک ڈھیلا بھی لیا ہے نا قیامت کے دن وہ بھی بدلہ مانگے گا. اور ایسا نہیں کہ عام لوگ بدلہ مانگیں گے, سگی ماں بھی اپنے بیٹے کو پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے گی کہ اس نے میرا پیسہ لیا تھا واپس نہیں دیا تھا, اللہ آج مجھے اس سے نیکیاں دلا. ماں بھی اپنے بیٹے کو پکڑ کر کے نیکیاں وہاں پہ چھینتی ہوئی نظر آئے گی. تو وہ بندہ جو ظلم کیا ہوگا اپنا بھی بوجھ اٹھائے گا, دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائے گا. اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, ہم دن کے ابتدائی حصے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک آپ کے پاس چند لوگ آ گئے جو ننگے پاؤں تھے, ننگے بدن تھے, گلے میں چمڑے کی کفنیاں یا وہ عبائیں تھیں وہ پڑی ہوئی تھی اور وہ تلوار لٹکائے ہوئے تھے. ان میں سے اکثر قبیلہ مدر کے رہنے والے تھے. تو ان پر فقیری کے آثار دیکھ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا, آپ کا چہرہ غمگین ہو گیا. یعنی بھوکے ننگے وہ معمولی کپڑوں کے ساتھ میں ننگے پاؤں آئے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں. میرے آقا علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی ان کی یہ فقیری دیکھ کر کے. پھر آپ نے حضرت بلال سے کہا اذان پڑھو, اقامت کا حکم دو. اب اس کے بعد میں حضرت بلال نے اذان اور اقامت کہی اور آپ نے نماز پڑھائی, پھر خطبہ دیا. خطبے میں آپ نے وہ آیت کریمہ پڑھی کہ لوگوں اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. پھر اس کے بعد میں وہ بھی آیت کریمہ میرے آقا نے پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, غور کرو تم نے کل قیامت کے دن کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. اب ارشاد فرمایا کہ یعنی یہ لوگ آئے ہیں دور سے, ان کو اللہ کی راہ میں کچھ دو. اب کوئی دینار لا رہا ہے, کوئی درہم لا رہا ہے, کوئی کپڑا لا رہا ہے, کوئی کھجور لا رہا ہے, اور کوئی جو ہے وہ کچھ لا رہا ہے, کوئی کچھ لا رہا ہے. ایک انصاری صحابی ایک پورا تھیلا اٹھا کر کے لے کے آئے. پھر لگاتار لوگ لا کے دینے لگے, لا کے دینے لگے. کپڑا, کھانا, اس کا ایک ڈھیر لگے, انبار لگ گیا. تو صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو چمکنے لگا. اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ تو ہمیشہ ہی چمکتا تھا, لیکن جب خوش ہوتے تھے تو چمک اور بڑھ جاتی تھی آپ کے چہرے پر. تو جب دیکھا نا کہ غریبوں کے لیے انتظام ہو گیا تو آپ کے چہرے پہ اور بھی زیادہ اجالا چھا گیا. تب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالا اس کے لیے اس کا بھی اجر ہوگا, اور جو اس کے بعد والے اس پر چلیں گے ان کا بھی اجر ہوگا, اور جنہوں نے نیک کام کیا ان کے اجر کے اندر کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. اور اس کے بعد میں فرمایا جو اسلام میں کوئی برا طریقہ نکالے اس کا گناہ اس پر بھی ہوگا, اور بعد والے جو اس برے طریقے پر چلیں گے ان کا گناہ بھی اس پر ہوگا, اور ان گناہ کرنے والوں کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. تو اس حدیث پاک میں بتایا گیا کوئی برا راستہ نکالتا ہے اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا, اور جو اس راستے پہ چلیں گے بعد میں تو ان کا بوجھ بھی اٹھائے گا. تو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ میں دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. یہاں تک فرمایا گیا, حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو بھی ظلماً قتل کیا جائے گا اس کے گناہ کا بوجھ کا ایک حصہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کے اوپر رکھا جائے گا. یعنی حضرت آدم کا پہلا بیٹا قابیل تھا جس نے ان کے دوسرے بیٹے حابیل کو حسد سے قتل کر دیا تھا. اب قیامت تک جو بھی کسی کو ظلماً قتل کرے گا نا اس کے گناہ کا ایک حصہ جو ہے وہ قابیل کے اوپر بھی پڑے گا, کیونکہ یہ قتل کرنے کی رسم اسی نے نکالی تھی نا. تو جب کوئی شخص کسی شخص کے گناہ کا سبب بن جائے تو وہ بھی ان کے گناہ میں حصے دار ہو جاتا ہے. تو اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ مشرکین جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے باطل کی طرف بلاتے ہیں, کل قیامت کے دن یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ میں جو ان کے کہنے کے مطابق گمراہ ہو جائے گا تو اس کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تم دیکھ لو ہم دیکھیں گے کچھ نہیں ہوگا, آج کل کچھ نادان مسلمانوں کو ہم نے دیکھا ہے, کوئی بات کہتے ہیں ارے چلو, وہ کہتے نہیں اچھا نہیں ہے گناہ ہوگا, ارے وہ کہتے میں دیکھ لوں گا, یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون کیا دیکھ لیتا ہے. قیامت کے دن تو ایسی کیفیت بنے گی, وہ دیکھ لوں گا جو ہے نا وہ ان کے خود کے چہرے ایسے ہو جائیں گے کہ وہ پھر کوئی فرار کی راہ بھی نہیں پائیں گے. تو آدمی کو اتنا نڈر نہیں ہونا چاہیے کہ میں دیکھ لوں گا. یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے, کورٹ کچہری نہیں ہے کہ دیکھ لوں گا, خدا کی بارگاہ ہے. وہاں پر کسی کی ایسی نہیں چلتی ہے کہ معاذ اللہ کوئی گناہ کروائے اور بولے کہ میں سنبھال لوں گا. ہاں اللہ والوں کی شفاعت وہ الگ چیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، ایمان پر زندگی ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله